बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की आइनी, सियासी और जुल्म सितम की बारे में मुख्तसर ख़बरों का जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने कहा है कि उनके लीडर को 15 रोज़ से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इस बारे में हुकूमती टाउट कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और जेल में उनसे नारवा सलूक किया जा रहा है, जिस पर तरीके इंसाफ के कारकुनों ने, आम कारकुनों ने, पाकिस्तानी अवाम ने 15 अक्टूबर को अमन मार्च एहतजाज करने की कॉल दी। तरीके इंसाफ की क़यादत ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, अगर हुकूमत मुल्क में अमन चाहती है, ज़िया नाइंसाफ़ी नहीं चाहती, तो इमरान खान की हमशीरा को उनसे मुलाकात करा दी जाए, उनके वकला से मुलाकात कर दी जाए, ताकि अवाम और पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुतमिन हो कि कैद तन्हाई में रख कर उनसे कोई जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही। दूसरी, उनकी सेहत के बारे में तरीके इंसाफ को सख्त तशवीश है कि कहीं उनसे कोई ऐसा सलूक तो नहीं किया जा रहा। माजी में खुद अलीमा खान ने कहा था उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। इमरान खान ने खुद कहा था कि ये उनको मारना चाहते हैं। उन पर 2 कातलाना हमले भी हो चुके हैं। अब वो शंघाई कॉन्फ्रेंस का दावा करते हैं और ख़ुद माजी में बिलावल भुट्टो ने कहा था हम नहीं होने देंगे। क्या हुकूमत जानबूझकर कोई मुल्क में ऐसा तसादम चाहती है जिससे पूरी की पूरी सियासत ख़त्म हो जाए और दोबारा आमरीत की झोली में हुकूमत चली जाए? गो कि ये हुकूमत किसी भी आमर से बदतरीन हुकूमत है। ज़ियाउल हक की आमरीत से बदतरीन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत से बदतरीन हुकूमत है। इसमें जो इंसानी हकूक़ की पामाली की गई, एक पार्टी साबिक़ वज़ीर आज़म, ये पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात का सरबराह इमरान खान 14 माह से जेल में है। झूठे मुकदमात को अदालतें ख़त्म कर चुकी है, लेकिन अब अचानक आइनी तरमीम के नाम पर नाकामी के बाद हुक्मरानों की घबराहट इस कदर बेवकूफ़ाना और अहम खाना इकदाम कर रही है, जिससे अवाम को गम व गुस्सा दिलाया जा रहा है कि उनका लीडर की ज़िंदगी जा सकती है। जिस पर वह पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बजाय अवाम ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज का ऐलान किया है, जबकि हुकूमत की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं कि हम जान से मार देंगे, हम ये कर देंगे। और टीवी जो इस वक्त पीटीवी बन चुके हैं, तमाम टीवी कमो बेशतर इसमें प्रोफेशनल जर्नलिस्ट अपना रोल अदा कर रहे हैं, पीटीवी बन चुके हैं गन पॉइंट पर। यहाँ हुकूमत अरबों करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दे रही है या डरा रही है। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि तहरीके इंसाफ ने पूरे मुल्क में तमाम लोगों को 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचा है। लेकिन इसमें क्या नुकसान है? अगर हुकूमत, जेल से ज़्यादा महफूज कोई जगह नहीं, वैसे तो पाकिस्तान पूरा ही जेल है, जहाँ सिक्योरिटी होती है, आम आदमी चिड़िया पर नहीं मार सकती माँ सवाए हुकूमत के आलाकार आप समझते हैं, जिससे इमरान की को भाई वो कह रहे हैं हमने ये एहतजाज नहीं करना। एहतजाज इसलिए है कि अरसा दराज से अदालत के हुक्म के बावजूद जेल मैनुअल के राइट के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म मानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई दी जाती, उनके वकला को मुलाकात करा दी जाए उनकी बहन के, ताकि उन्हें ये यकीन हो जाए कि उनकी इस भाई को जेल में उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं, उनसे जबर जुल्म नहीं हो रहा। और अवाम ये हकीकत जानना चाहती है, जब एक आशिक, एक लीडर बानी पीटीए मुल्क की 80% पॉपुलेशन का पसंदीदा लीडर हो, वो उसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, आप उसकी मुलाकात बंद करा दें और हुकूमती टाउट उसके बारे में खबरें दे कि जेल फलां हो गया, ये हो गया, उन्हें धोबी नहीं मिल रहा, उन्हें फलां नहीं मिल रहा, तो यकीन खदशात बढ़ेंगे और पुरअमन एहतजाज की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है, हम हर हाल में, अगर हमें इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल हक़ाइक़ नहीं मिलते, मुलाकात नहीं करवाने दी जाती हमें, तो हम 15 अक्टूबर को भरपूर एहतजाज करेंगे। इसमें
وزیر اعلیٰ کے پی کے گریز کر رہے ہیں، تاہم واضح اکثریت خصوصاً عوام کا دباؤ، عوامی دباؤ ہے کہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، سب اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک جماعت جس کو 2.5 سال پر جس پر جبر ظلم کیا جا رہا ہے، عمران خان نہ صرف خود بند، ان کو جیل میں ناجائز مقدمات میں بند ہے، ان کی اہلیہ 2 بہنیں عظمیٰ اور علیمہ ہاں، جن کا سیاست سے تعلق نہیں، جنہوں نے پرامن طریقے سے احتجاج کیا اپنے بھائی اور پاکستان کی پارٹی کے لیڈر کے لیے۔ اب جب آپ ان سے ملاقات نہیں کرائیں گے اور صافی ٹوٹ اپنی خبریں دیں گے تو یقینی بات ہے ایک بے چینی پھیلے گی، تو حکومت چاہے تو احتجاج نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک سمپل طریقہ ہے، عمران حکیم شیرہ کو اور وکلا کو بیان دے دیا جائے، وہ آ کے کہہ دیں جی جیل میں وہ بالکل تندرست ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حکومت کوئی بڑی سازش کر رہی ہے، جان بوجھ کے کہ لوگوں کو فورس کر رہی ہے، دباؤ ڈال رہی ہے کہ کرو۔ اسی سلسلے میں ناظرین، عوام نے کہا کہ وہ اپنی جانیں دے دیں گے لیکن 15 اکتوبر کو کریں گے۔ شنگھائی کانفرنس میں ماضی میں خود بلاول بھٹو نہیں، معافی چاہتا ہوں، بلاول زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمیں احتجاج کرنا ملا تو ہم OIC کانفرنس نہیں ہونے دیں گے۔ تو ایک ملاقات کے لیے کیا کوئی نیا ڈرامہ ہے؟ کیا کوئی سازش نئی اسٹیج کی جا رہی ہے؟ دوسری طرف تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے واشگاف کہہ دیا ہے، خصوصاً سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے، جنہیں عمران خان نے بنایا ہے، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ غیر آئینی طریقے سے آئینی ترمیم کا مقصد غیر آئینی طریقے سے غیر آئینی ترمیم کو آئینی ترمیم کے لیے کا مقصد کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو، پاکستان کی 24 کروڑ عوام کو، کسی کو بھی سلامتی کے زمرے میں گھر سے اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی کہ مقصد تو یہ ہے نا کہ حکومت مخالف حکومت پر تنقید کا اٹھایا جا سکتا ہے اور اسے دہشت گرد بنا دیا جا سکتا ہے بغیر کسی ثبوت کے، اور ہائی کورٹ کا بھی دائرہ اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ جب ملک میں عدالتوں کا دائرہ اختیار نہ ہو پھر انصاف نہیں، ہر چونک میں عدالت لگتی ہے اور وہ عوام لگاتی ہے، اور حکومت اس پر مجبور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کسی بھی سیولین کا جو غیر آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے، اس سے انسانی حقوق کی تذلیل ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا لہذا ہم احتجاج کریں گے اور اس غیر آئینی ترمیم کو نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس آئینی ترمیم میں حکومت کے جیسے کسی جن کی طوطے میں جان ہوتی ہے، شاید اسی طرح حکومت کی جان قاضی میں ہے۔ وہ چاہتے ہیں قاضی بچے، کیونکہ الیکشن میں دھاندلی کی حقائق لوگوں کے سامنے نہ آئے، یعنی کہ ہائی کورٹ کے جج ٹریبونل نہ بنائے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ جو جج ہے ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے، اور اس کے لیے حکومت نے 70 کروڑ فی کس کی آفر کی ہے خبروں کے مطابق۔ ناظرین، دوسری طرف اسد کیسر جو سابق سپیکر ہے، انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ غیر آئینی ترمیم کے لیے اغوا برائے ووٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے MNA اور سینیٹر کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس کو ترمیم کو نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے لیے سیاسی اور آئینی جدوجہد جاری رکھے گی، قانونی جنگ جاری رکھے گی۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی اور عمر ایوب نے کہا کہ غیر آئینی ترمیم پر غیر آئینی ترمیم کے ذریعے آئین پر ڈرون حملہ ہو رہا ہے، جسے پاکستان کی عوام اور تحریک انصاف نہیں ہونے دے گی۔ انہوں نے کہا اس کا مسودہ آج تک خود حکومت کے پاس نہیں ہے، یہ پرنٹ کہیں اور ہوا ہے اور کئی کاپیاں ہیں، کیونکہ حکومت کو خود نہیں پتہ، کیونکہ اس میں انسانی حقوق، عدالتوں کی بے توقیری اور عوام کی پکڑ دکڑ اور ایک ایسی مارشاللہ لگایا جا رہا ہے جس کی ماضی میں مناظرے۔ انہوں نے کہا آئین شکنوں کا مقصد کبھی بھی پورا نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اس کے لیے اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی عمران خان کے وکلاء سے اور بھرپور احتجاج ہوگا 15 اکتوبر کو، تاہم اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہ کیا جائے، لیکن ماضی میں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ خود بلاول زرداری نے کہا تھا۔ لہذا حکومت اگر ملک میں امن چاہتی ہے اور خرید و فروخت نہیں چاہتی، تو ایک شخص جو اڈیالہ جیل میں بند ہے، جس میں
سختی سے پیرا ہے، ان کے وکلا اور بہن کو ملاقات کرا کر پاکستان کی عوام اور طریق انصاف کو مطمئن کیا جا سکتا ہے اور شنگھائی کانفرنس کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید اس کے روپ میں، اس کے بھیس میں، کانفرنس کے بیس میں حکومت غیر آئینی ترمیم کو غیر آئینی طریقے سے کر کے آئین کا نام دینا چاہتی ہے، جسے وکلا برادری نے ماننے سے انکار کر دیا۔ 15 اکتوبر کا دن اسلام آباد ڈی چوک میں اگر حکومت نے نارگی پھیلائی تو اس کے نتائج یقیناً جمہوریت کے لیے بہتر نہ ہوں گے۔ ناظرین، موجودہ شہباز شریف نے اس طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں جس طرح کہ ضیاء الحق نے چلائی تھی۔ ضیاء الحق کی باقیات ضیاء الحق کے قدموں پہ نہ چلے گی تو اور کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے صالح کرے۔ میڈیا کا کردار بھی افسوسناک ہے۔ شہید ارشد شریف کا تاحال ملزمان جنہوں نے انہیں اوفیر کرایا، جنہوں نے ملک جھوٹے مقدمات کرائے، ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، جنہیں کینیا میں شہید کرایا، اس کے ملزمان کو نہیں پکڑا جا رہا، جس پر صحافیوں نے سخت احتجاج جاری کیا، لیکن اس کا احتجاج بہرے گونگے لوگوں کو سنائی نہیں دے رہا، کیونکہ وہ اقتدار کے نشے میں اندھے ہو کر صحافت پر بھی ڈرون حملے روزانہ کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ اسی ظلم میں سے امن کا راستہ نکلے گا اور پاکستان ترقی کے راستے کی طرف گامزن ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔